بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، جیسا کہ مختلف معمولات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، آج ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ عمل جو ہے مخالفین کو دور کرنے کے لیے ہے، دشمن کو تباہ حال کرنے کے لیے، دشمن کی خانہ ویرانی کے لیے، دشمن کو دفع کرنے کے لیے زبردست عمل ہے، یعنی شکست اعداء کا پاورفل عمل۔ کسی دشمن کو عہدے سے معزول کرنا ہے، کسی دشمن کو عبرت ناک شکست دینی ہے، تو اس کا یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے، اور اس عمل کے اندر بڑی طاقت اور پاور، ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کا خاص عمل ہے۔ اگر آپ کو ہزارہاں رکاوٹیں نظر آتی ہیں، قدم قدم پر دشمن روڑے اٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر آپ کے لیے زندگی مسائل سے بھری پڑی ہے، تو پھر آپ اس عمل کو کیجئے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بندو الذو بیا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام کو اپنے لیے لازم تھامو، یا ذا الجلال والاکرام کثرت سے پڑھتے جاؤ، زندگی کی ناکامیاں اور تلخ حقائق کو اپنے راستے سے دور کرتے چلے جاؤ، اور آہستہ آہستہ کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ۔ جب آپ یہ پڑھو گے تو پھر آپ کے سامنے جو دشمن آتے ہیں تو ان کے لیے ہم دوسرا جو وظیفہ دے رہے ہیں، دشمنوں کی مقہوری کا، دشمنوں کی مغلوبیت کا، وہ زبردست عمل ہے، آپ اس کو کریں، اور دشمن کو راہ راست پر لانے کا بھی عمل ہے، اور دشمن کو راستے سے ہٹانے کا بھی عمل ہے۔ اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے تو راہ راست پہ آ جائے گا، اور اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو وہ دشمن دفع دور ہو جائے گا، ساتھ ساتھ چکنا چور ہو جائے گا۔ اللہ پاک ایسے ظالم کو ناکام کریں گے، ان کو ان کی تمام تدابیر کے جال میں جکڑ دیں گے جو تدبیریں آپ کے خلاف کرتے ہیں۔ خدا کے قرآن کا فیصلہ ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو غلط تدبیر کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انہی کا پاؤں اٹکتا ہے، اور وہی غلط تدابیر جو اس نے کی، جو سازشیں کی ہیں، فرمایا وہ پھر ان کے سر پر پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے ایسے معمولات پیش کرتے ہیں جس عمل کی برکت سے آپ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلا عمل شکست اعداء کا، دشمن کو شکست دینی ہے، یا جس عہدے پر وہ بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ خدائی دعوے کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مخلوق خدا کے لیے قہر بنا ہوا ہے، آپ اس عمل کو کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اس عہدے سے ہٹا دیں گے جس کو وہ ایک مخلوق پر ظلم کرنے کے لیے آڑ بنائے بیٹھا ہے۔ ایک عہدہ ہے، منصب ہے، اسی کی وجہ سے مخلوق کو ذلیل کر رہا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، 7 مرتبہ۔ اگر کہیں لڑائی پڑی ہوئی ہے اور چھڑانے سے نہیں چھوڑ رہے، ایک دوسرے کے جان لیوا دشمن بنے بیٹھے ہیں، آپ اسی مقام پر جا کر 7 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، اللہ پاک ان کو سرد کر دیں گے، ان کی دشمنی اور مخالفت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آپ یہی پڑھیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ ہر وہ آدمی جو دشمن کے خوف سے پسیجتا جا رہا ہے،
جس کو دشمن کا خوف لگا ہوا ہے اور طاقتور دشمن ہے اور اس طاقتور دشمن کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو پھر اس کو چاہیے یہی آیت پڑھے، کثرت کے ساتھ پڑھے، وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ اے اللہ، ہم تو ان دشمنوں کو شکست دے نہیں سکتے، اور ہمارے سامنے تو جھکتے کیا، ہمیں تو آنکھیں دکھاتے ہیں یہ دشمن۔ تو پروردگار، ہم تجھے ندا کرتے ہیں اور تجھے فریاد کرتے ہیں، تو ہی داد رسی کرنے والا ہے، تو ہی فریاد رسی کرنے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دیتا ہے، تجھی سے مانگتے ہیں۔ جب تو ہمارے حق میں میدان میں اترے گا، پھر یہ بڑے سے بڑے دشمن بھی اپنی ذلت کو قبول کریں گے۔ وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ چہرے جھکائے کھڑے ہوں گے پھر حی القیوم ذات کے سامنے، اللہ عز و جل کے سامنے ان کے چہرے جھک جائیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد ہوا، یعنی وہ اپنی مراد کو نہیں پا سکتا، وہ اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائے گا۔ جو اس نے اللہ کی مخلوق کے خلاف تدبیریں کی ہیں، ان کے ساتھ دشمنی پر تلا ہوا ہے، وہ تدبیریں ناکام ہو جائیں گی اور وہ نامراد پائے گا اپنے آپ کو، ذلیل اور رسوا ہوگا، اس کو ذلت چکھنی پڑے گی۔ ہاں، ٹائم دے دیتے ہیں اللہ پاک کچھ کسی کو، اور بد کو سزا بدیر ملتی ہے۔ وہ اس خدائی دعوے میں مبتلا نہ رہے، تکبر اور غرور سے غراتا نہ پھرے کہ میرا کیا بگاڑ لیا ہے انہوں نے۔ وہ خدا کے سامنے اپنا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں، مقدمہ استغاثہ بڑی بارگاہ میں انہوں نے دائر کر دیا ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ خدا نے ایسے اربوں پتی ایسے لوگ بھی تھے جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، اپنے منہ سے بڑی باتیں نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا، اپنے ٹکوں سے ان کو کفن بھی نصیب نہ ہوا، خدا نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اسی لیے ظالم کی پکڑ نقد و نقدی ہے، نقد و نقدی، ظالم بچ نہیں سکتا خدا کی پکڑ سے۔ تو بہرحال شکست دینے کے لیے دشمن کو اور عہدے سے معزول کرنے کے لیے، جس عہدے کی وجہ سے وہ مخلوق پر ظلم کرتا ہے، سول اداروں میں کوئی بڑا عہدہ ہے، اس عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے مخلوق خدا کو، ان کی آبرو کو خراب کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے یہ خاص عمل ہے، آپ اس کو کریں، اللہ عز و جل آپ کے دشمن کو ناکام کر دیں گے۔ وہ یہ کہ لقد حق القول، یہ سورۃ یاسین کی آیت ہے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما۔ یہاں تک پڑھو اور پڑھ کر تصور کرو دشمن کا، اللہ تعالیٰ اس دشمن کو ناکام کریں گے، تباہی کے دہانے کھڑا کر دیں گے اس کو۔ اسی طرح جس سے جھگڑ کے آپ تنگ آ گئے ہیں، اب جھگڑے کی طاقت نہیں رہی اور مجبور ہیں، تو پھر آپ اس دشمن کو ذلیل کرنے کے لیے ایک پرانے کپڑے پر اس آیت مبارکہ کو لکھیں۔ اس آیت کو لکھ کر، پرانا ضرور ہو لیکن ہو پاک ہونا ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ راستے میں جا رہے تھے، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پڑی ہوئی دیکھی کوئی کپڑے کا ٹکڑا تو اسی پر لکھ ڈالا معاذ اللہ، یہ توہین ہے قرآن مقدس کی۔ لکھ کر شاپر میں پائک کر کے آپ دو پرانی قبروں کے درمیان جا کر دفن کر دیں، نیت وہی دشمن کی ناکامی اور ذلت ہو، اور اس کا نام بھی لکھ دیجئے، جا کر دفن کر دیں۔ چند دنوں میں اللہ پاک اس کو
وہ عبرت ناک سزا دیں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور جن کے ساتھ دشمنی کرتا ہے ان کے کلیجے اللہ پاک ٹھنڈے کریں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی دشمن کی خانہ ویرانی، اس دشمن کے گھر کو ویران کرنا ہے، تو پھر آپ چلتے چلتے ایک پتھر اٹھا لیجئے، اسی پتھر کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے گھر کی طرف پھینک دیجئے، اللہ پاک اس کو وہ ذلیل و رسوا کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور ایسی اس کو سزا ملے گی کہ اپنی بدحالی کا اعتراف کرتا پھرے گا ہر کسی کے سامنے۔ اسی طرح اگر کوئی دشمن ہے، پنجے جمائے بیٹھا ہے، آپ نے اس کو وہاں سے نکالنا ہے، شہر سے نکالنا ہے، گھر سے نکالنا ہے، علاقہ سے نکالنا ہے، دفتر سے، کسی جگہ بیٹھا ہے سانپ بن کر، ڈس رہا ہے مخلوق خدا کو، ہر وقت نقصان پہنچانے کے چکر میں ہے، مثبت سوچ تو مقدر میں نہیں ہے، منفی سوچتا ہے، ہر کسی کے خلاف سوچتا ہے، کسی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، اس سے عزتیں تار تار کرتا ہے، اور اسی طرح پگڑیاں اچھالنے والا، آپ اس کو اس شہر سے، علاقے سے، اور اسی طرح دفتر سے نکالنا چاہتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز ادا کیجیے، اور 2 رکعت نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، 7 مرتبہ دونوں رکعتوں میں پڑھیں۔ یہ نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد 41 مرتبہ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور ہر بار پڑھتے ہوئے دشمن کو نکالنے کا اخراج اعداء، یعنی دشمنوں کو نکالنے کا عمل ہے، یہ اخراج اعداء کا آپ تصور کریں۔ اسی طرح کسی نے اگر آپ کے مکان پر، آپ کی جگہ پر ناجائز قبضہ جمایا ہے، اس کے لیے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ قبضہ چھوڑ جائے، نکل جائے، ہمیں ذلیل کیے بیٹھا ہے، ایسے ناجائز پنجے اپنے گاڑے ہوئے ہیں، ہے نہیں اس کی زمین، ہے نہیں اس کا مکان، ایسے تباہ کرنا چاہتا ہے، ذلیل و رسوا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کا مکان، آپ کی جگہ، آپ کی زمین، آپ کا پلاٹ آپ کو عطا فرما دیں گے، اور وہ نکل جائے گا، اللہ پاک اس پر رعب طاری کر دیں گے۔ یہ زبردست عمل ہے، اور اسی طرح یہ عمل کرنے کے بعد آپ یا ذل جلال والاکرام کا کثرت سے ذکر کرتے جائیں، اللہ پاک آپ میں جلال و رعب، ہیبت و دبدبہ پیدا کر دیں گے، دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ احتیاطی تدابیر انتہائی ضروری ہیں، وہ اپنی کرتے رہیں، دشمن سے بچاؤ کرنا چاہیے، خود سر نہیں دینا چاہیے۔ اسی لیے جب بھی ایسے دشمن آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ رابطہ رجوع بڑھا دیجئے، اور مایوس نہ ہو۔ مایوسی انتہائی غلط چیز ہے، مایوس ہو کے بیٹھ گئے یا خود ٹوٹنے لگے، توڑ دیا اپنے آپ کو۔ دیکھیں، آپ نے شہد کا چھتا دیکھا ہے، علماء نے بڑی عجیب بات فرمایا شہد کے چھتے سے شہد لے لیجئے، لیکن چھتے کو نہ توڑیے، ٹوٹ گئے خود ختم، پھر شہد کیسے نکلے گا وہاں سے؟ آپ چھتا رہنے دیجئے اور شہد نکال لیجئے، پھر بیٹھ جائے گی شہد، مکھیاں پھر بھن بھناتی آ جائیں گی، پھر آپ کے لیے شہد آ جائے گا۔ تو شہد نکال لیجئے آپ۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی آپ کچھ کر رہے ہیں، اپنی ذات کا، اپنی شخصیت کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے جو مقاصد کی چیزیں ہیں وہ نکال لیجئے، لیکن ٹوٹیے نہ، شدت اختیار کریں گے تو ٹوٹ جائیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ غضبناک ہو جاتے ہیں، یوں سمجھیے کہ وہ چھتا توڑ رہے ہیں، وہ شہد نہیں نکال رہے۔ اپنے مقاصد کا حصول بھی ہو اور ٹوٹنے سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے،
ایسے شدت کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. 2 آدمیوں کا جھگڑا ہوا. ایک بہت بڑی جگہ تھی، تقریباً کروڑوں روپے اس پر لگے ہوئے تھے. جھگڑا ہوا تو غصے میں آ کے دوسرے نے جا کے اس کروڑوں روپے کی عمارت کو زمین بوس کر دیا. ٹوٹ گئے، اپنا نقصان کر دیا. ورنہ ٹھنڈے ہو جاتے تھوڑے سے، کہیں نہ کہیں فیصلہ تکمیل کو پہنچتا، کسی نہ کسی کے حصے میں تو آتی نا وہ چیز. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیا میں آپ کو وہ دعا نہ بتلاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلائی؟ ایک خاص عمل مرحمت فرمایا جب تمہارے اوپر مصیبت آ جائے، تنگی اور تکلیف آ جائے تو پھر تم اس دعا کو پڑھو. علماء نے لکھا ہے جب مصائب آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ تاریکیاں انسان کے قلب پر تہ بتہ چھا جاتی ہیں اور مایوسی پھیلنے لگ جاتی ہے، کیونکہ شیطان ہر موقع پہ اپنا کام نہیں بھولتا. وہ کرتا ہے، اللہ سے مایوس کرتا ہے، بندوں سے مایوس کرتا ہے. خیر کا کام کہیں ہو رہا ہے، وہاں 2-4 مخالف ہو گئے تو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ توڑ دو، چھوڑ دو. ایسے لوگوں میں جہاں کوئی عزت ہی نہیں. صبر کرو، اللہ کے نبی کی تعلیم یہی ہے. تھوڑا صبر کر لیجئے، دیکھیے نتائج اللہ نے لانا ہے، بندے نہیں لائیں گے. یہ تھوڑی دیر کے لیے آگ بگولا ہوں گے، یہ ایک طرف ہو جائیں گے. یہ جگہیں، یہ مکان، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، آپ کا مقدر ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا مشکل ہی نہیں ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ تو میرا رب ہے، میں کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتا. فرمایا جب یہ پڑھو گے، پریشانی اور غم اور مصائب کو دور کرنے کا یہ عمل ہے. اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو ہی تو ہے سب کچھ کرنے والا، تو یہ تقدیر پر میرا ایمان ہے. یہ وقتی طور پر مسائل آ گئے ہیں، لیکن کرنا تو نے، ان کو دور بھی تو نے کرنا ہے. تو جب یہ پڑھے گا تو جتنی اندھیرے دل پر چھائے ہوئے ہوں گے، مایوسیاں اپنے بلند سائے پھیلا رہی ہوں گی، وہ ختم ہو جائیں گی، تاریکیاں دور ہو جائیں گی. اسی طرح آپ دشمنوں کو دور بھی کریں ان اعمال کے ذریعے سے، لیکن دشمنوں سے بچنے کی کچھ تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے. کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے تدابیر، احتیاطی تدابیر انتہائی ضروری ہیں. خود ذلت میں پڑتے ہیں بندے باز، احتیاط کرتے نہیں ہیں، جب پھنس جاتے ہیں تو پھر کہتے ہو یہ حال تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ باتیں تو بتلانی ہی نہیں چاہیے تھی فلاں کو. سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے احتیاط معوذتین پڑھنا چاہیے. آخری صورتیں آپ پڑھیں گے اور وہ مسنون دعائیں جس میں تعوذ ہے، اللہ کی پناہ، ان کا اہتمام کیجئے. ان کا اہتمام کرو گے تو اللہ پاک حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کے تمہارے اوپر غلبے سے تمہیں بچا لیں گے. اسی طرح دوسری چیز، حاسدین سے اپنے معاملات کو چھپا کر رکھیے. کبھی بھی آپ حاسد کو اپنے معاملات، اور آج کل حسد اور جلن کا دور ہے، آپ جس کو اپنا قریبی سمجھ رہے ہیں اس کو بھی کھل کر حال نہ دیجیے اپنا. ہم کیا کرتے ہیں، احوال کھول کے سب کے سامنے رکھ دیے، پھر وہ تدبیر کرتے ہیں ان احوال میں، ان معاملات میں ہمیں شکست دینے کی، اپنے کامیاب ہونے کی. یاد رکھیے، ایک آپ کا باپ ہے، ایک آپ کی ماں ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے سے بڑھ کر آپ کی عزت دیکھنا چاہتے ہیں. ماں اور باپ، ان کو بھی کہہ دیجئے کہ کسی کے سامنے احوال بیان نہ کریں. کہیں درخواست بھی دے ڈالی ہے آپ نے، نہ بتلائیے کسی کو کہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے، ابھی جا رہے ہیں، درخواست آئے گی، وہاں میری جاب ہو جائے گی بڑی اچھی. اور جتنی ان کے بس میں ہوتا ہے لوگوں کے، وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑ پھوڑ، نظام کو خراب کرنے کی. اتق الحسد بالکتمان، اپنے معاملات کو چھپا کر حسد سے بچنے کی کوشش کیجیے. اسی کو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ بیٹا
آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اور اسی طرح جب بیٹے جا رہے تھے مصر میں تو حضرت نے فرمایا تھا ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، بتلانا بھی نہیں ہے کہ سارے ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، اس کو خفیہ رکھنا ہے۔ اسی طرح حاسدین سے دور رہنے کا اہتمام کیجیے۔ حاسدین سے دور رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ یہ ہے دور رہنے کا، دعوت بھی دے دی اپنی اور ان کو دور بھی رکھا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ حاسدین کے حسد کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کے ساتھ احسان کیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا احسن طریقے سے برائی کو دور کرو، احسن طریقے سے برائی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ بندہ بہرحال یہ سوچ لے، حضرت شیخ عبد الرحمن بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الوسائل المفیدہ فی الحیات السعیدہ، یعنی سعادت مند زندگی کے بارے میں انہوں نے بڑے زبردست اصول اس کے اندر درج فرمائے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے بندے کو جب کوئی پریشانی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں اور ان انعامات کی وجہ سے بندہ دوسروں پر کس قدر فائق ہے، بلند ہے، کتنی نعمتیں ہیں، تو ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو کی ناشکری کر دیتے ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا حال آیا، اس مصیبت میں چیخنا چلانا، جزا فضا شروع ہو گئی، پھر ساری نعمتیں اللہ کی بھول گئی۔ ایک آدمی نے تھوڑا سا خلاف بول لیا تو پر اسی کو لے کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت نے فرمایا اگر آپ کو نماز کی باجماعت نماز کی توفیق ہو گئی ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق نصیب ہو گئی، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر نصیب ہو گیا، فرمایا روئے زمین پر اربوں لوگ ایسے ہیں جن سے آپ فائق ہیں، اللہ کے قریب ہیں، آپ کو اللہ نے وہ نعمت عظمیٰ دی ہے، ایک انمول نعمت دی ہے، دنیا بھر آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو بہت اونچا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ نعمتوں کو تو ہم گنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو گئی، عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو گئی، لیکن یوں نہیں ہے کہ بس تسبیح اٹھا کے بیٹھ جاؤ اور سارے کام اسی پہ کرتے رہو۔ بے تکلف لے لیجئے، آسانی اور سادگی سے جو چیز آپ کو ملتی ہے تھوڑا کیجئے اور اس کے اندر دوام ہو، تشدد نہیں۔ صحابہ کرام کی یہی عادت مبارکہ تھی، انہوں نے زندگی کو آسان بنا لیا تھا۔ آپ دیکھیں تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، فقہاء کرام، مجتہدین، صوفیاء کرام، ان میں ایسے لوگ ہیں اگر آپ ان کی عبادت کی شدت کو دیکھیے تو صحابہ کرام سے آگے ہیں وہ، لیکن جو اللہ نے صحابہ کو نوازا تھا وہ ان کو نہیں نوازا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی عمل میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوتے تھے، بس سادگی سے لیا اور فرائض کا اہتمام کیا، بدنی اعمال سے بڑھ کر اپنے قلبی اعمال پر زور دیا کرتے تھے۔ انابت، رجوع اللہ، توکل، شجاعت، بہادری، یہ خوبیاں، اسی طرح تقوی، اپنے دل کو صاف کرنا، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، غیظ غضب غصے سے پاک ہوں، یہ ساری چیزیں ان کا زیادہ اہتمام ہوتا تھا باعتبار جسمانی عبادات کے، اس لیے ان کی زندگی آسان تھی، کسی کے بارے میں غلط سوچتے نہیں تھے، خیر ہی خیر پھیلتی تھی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔